آج جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد کے اندر، ظاہر ہے ڈاکٹر شیریں مزاری شروع سے عمران خان کے ساتھ تھیں اور کافی جو ہے لائلسٹ مانی جاتی۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، ناظرین، اس پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنے خیالات کا کیا اظہار کیا، کیا وجہ بنی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جو آزمائش میری بچی نے، ایمان نے خاص طور پہ میری وجہ سے اس پہ گزرنا پڑا، اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ انہوں نے اپنے اسی بیان کے اندر کچھ وجوہات کا بھی اظہار کیا تھا، میرے خیال میں وہ بھی ہمیں سنانی چاہیے، بٹ اینی ویز جو صاحب یہ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا، اس کے ساتھ آپ کے جو دوست ہیں وہ چیمہ صاحب، ابھی تک ان کا خود کا بیان تو نہیں آیا، جو ہے جمشید چیمہ صاحب اور ان کی مسز مسرت چیمہ صاحبہ، ان کے وکیل کا بیان آیا۔ اگر وکیل کا بیان آپ کو میں سوال لوں، پھر آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی نہیں، ان پر کے حوالے سے میں بالکل کانفیڈنٹ ہوں کہ وہ آلموسٹ فائنل کر چکے ہیں کہ جو ہی وہ جیل سے باہر آئیں گے وہ یہ اناؤنس کر دیں گے کہ وہ پارٹی کے ساتھ مزید نہیں چلنا چاہ رہے ہیں۔ جی چو صاحب، اچھا، یہ تو ابھی ایک لمبی لائن ہے، لگ گئی ہے، اور شیریں مزاری آبویسلی پی ٹی آئی میں ایک بڑا نام ہے ان کا، اور جن حالات میں اور جس ابھی آپ کو میں کیا بتاؤں کہ لوگوں نے ان کو ٹیلی ویژن پر پریس کانفرنس کرتے دیکھ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، تو یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی سیاست کا، اپنے فیصلے کرنے کا رائٹ ہے۔ اگر اس سے ملک میں کوئی بہتری آتی ہے تو لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا پروڈیوسر صاحب، اگر ان کا پورا سارٹ ہمیں پورا بیان مل جائے جو ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے جو آج اپنی پریس کانفرنس کے دوران، وہ چھوٹا سا ہی اگر مل جائے تو میرے میں دوبارہ سنانا چاہیے۔ اچھا ناظرین، یہ جو مونٹاج ہم نے آپ کو دکھایا اپنی پریس کانفرنس کے دوران، ڈاکٹر شیریں مزاری نے وہ اپنے جو 5 دفعہ ان کی پہلے گرفتاری ہوئی، پھر رہائی ملی، پھر گرفتاری ہوئی، پھر رہائی ملی، انہوں نے ایبڈکشن کا ورڈ بھی استعمال کیا۔ دوبارہ سے آپ کو یہ جو مونٹاج دکھاتے ہیں، جو 4-5 دفعہ ان کو جب گرفتار کیا گیا، پھر رہا کیا گیا، پھر گرفتار کیا گیا، دیکھیں ذرا۔ جو آزمائش میری بچی نے، ایمان نے خاص طور پہ میری وجہ سے اس پہ گزرنا پڑا، اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ اچھا ناظرین، ڈاکٹر شیریں مزاری چونکہ ہماری استاد بھی رہی ہیں، ہم نے ان سے پڑھا بھی ہے، سیکھا بھی ہے، سیاست کے اندر بھی موجود رہی ہیں، بڑی دبنگ خاتون ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب سیاست آج چھوڑ رہی تھی، میرا بھی جسے کہتے ہیں نا، وہ میں نے بھی اس کے اوپر میرا جو امیجیٹ میرا جو کامنٹ آیا، میں نے لکھا بھی ہے کہ دل جو ہے نا ڈوب سا گیا، کہ ظاہر ہے وہ سیاست کا ایک خاتون ہونے کے ناطے حصہ تھیں، اور ان کے نظریات کے اندر جو ہے ان کے نظریات جو ہے ان کے پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ ان کا اختلاف رہتا تھا، وہ بڑی اگریسو ہوا کرتی تھی، لڑائی جھگڑا جو پارٹی میٹنگز کے اندر، کابینہ کی میٹنگز کے اندر خان صاحب کے ساتھ جو سامنے کھڑا ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مشہور زمانہ ناظرین واقعہ ہے میرے خیال میں، یہ جو صاحب آپ کو یاد ہوگا، یہ 2000 مجھے سن یاد نہیں ہے، 2013 کے بعد کا واقعہ ہے کہ خان صاحب نے ان کے گاؤں جانا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ پتہ نہیں جا نہیں سکے کسی جلسے میں، تو انہوں نے وہیں پہ اپنے جلسے کے اندر جو اناؤنس کر دیا تھا کہ جی میں بالکل خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہی ہوں، میں ان کی پارٹی کی میں بالکل ہی نہیں رہوں گی، تو کافی دبنگ خاتون تھی۔ جی ہاں کا تھا کچھ ایگزیکٹلی۔ تو میرا اس کے اوپر جو خاص ایک نقطہ نظر ہے ناظرین، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ماشاءاللہ جو ہے ہماری انہوں نے قوانین کے اوپر بھی جی انہوں نے یہ جو مسنگ پرسنز ہے، یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہے، اور کئی چیزیں ہیں جس پر انہوں نے بڑی پروگریسو لائن لی تھی، اور اس پر عمران خان گورنمنٹ جو تھی اس کو بیک فٹ پر جانا پڑا تھا۔ کئی معاملات ہیں جس پر ان کے تنازعات ہم جو تو یہ ہاں جی ناظرین، ہم جو صحافی حضرات ہیں، ہم اس لیے بھی ان کے شکر گزار ہیں ان کے سیاست کے اندر حصے کی وجہ سے، کہ ہمارے لیے جو جرنلسٹ پروٹیکشن ایک ایکٹ تھا
اس کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا، اس کو قانون کا حصہ بنانے کے لیے پارلیمان کے اندر بھجوایا اور وہاں سے پاس کروانے کی کوشش بھی کی، اور اب جو حصہ بن چکا ہوا ہے تو ان کا بڑا ایک کردار اس حوالے سے رہا ہے۔ آج کل جس مشہور زمانہ کیس کا ذکر چل رہا ہے القادر ٹرسٹ، اس کے اوپر بھی ہم پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ وہ بھی جب وہ ایک سیلڈ جو ہے انویلپ دکھایا گیا، لہرایا گیا تھا ناظرین، اس کے اوپر بھی ڈاکٹر شیری مظاہری صاحبہ نے کابینہ کی میٹنگ کے اندر کیا تھا کہ جناب اعلیٰ ہمیں تو بتانا چاہیے کہ اس کے اندر ہے کیا، لیکن چونکہ وہ ایک طریقہ کار اپنایا گیا تھا، اور یہ جو آج کل ڈیڈ کے حوالے سے خان صاحب کو جن کیسز کا سامنا ہے، لیکن جو ابھی بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر شیری مظاہری صاحبہ کا جو کمپلیٹ سارٹ ہے، جو کمپلیٹ بیان ہے، آج جو پارٹی انہوں نے چھوڑی، سیاست چھوڑی، ایکٹیو پالیٹکس چھوڑی، یہ آپ ضرور سنیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پالیٹکس چھوڑ رہی ہوں۔ آج سے میں پی ٹی آئی یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی۔ جب ڈاکٹر تابش لائف تھے تو بہت سی چیزیں انسان کر سکتا تھا کیونکہ ان کا سایہ بھی تھا بچوں کے اوپر، اب وہ نہیں ہے، تو بچوں کی وجہ سے، اپنی والدہ کی وجہ سے، اور ظاہر ہے اپنی صحت کی وجہ سے جو کہ بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان 12 دنوں میں، میں توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی۔ میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں۔ ناظرین، سیاست کے حوالے سے جو ابھی چوہدری صاحب بتا رہے تھے، ہر ایک سیاسی لیڈر کا اپنا حق ہے کون سی پولیٹیکل پارٹی اس نے جوائن کرنی ہے، کس انداز سے سیاست کرنی ہے، لیکن جب سیاست کو آپ نے فائنلی ہوتا ہے، ہر جو ہے کیریئر کے اندر ایک وقت آتا ہے کہ آپ پھر آگے بڑھتے ہیں، ریٹائرمنٹ کی طرف جاتے ہیں، تو میرے خیال میں اگر اچھے انداز سے ان کی ریٹائرمنٹ چوہدری صاحب ہوتی، وہ ایک جسے کہتے ہیں پازیٹیو نوٹ، گڈ نوٹ کے اوپر جو ہے اگر وہ سیاست کو خیر بات کرتی، میرے خیال میں وہ بہت اچھا ہوتا۔ ایون دین ناظرین، وہ ہمارے ملک کے اندر جس طرح میں ابھی عرض کروں کہ ہماری آبادی جو ہے آفیشیل جو اسٹیٹسٹکس ہے اس کے مطابق بھی ہماری 50% زیادہ خواتین کے اوپر مشتمل ہیں ہماری آبادی۔ انہوں نے ایک نئی جو ہے راہ دکھائی، اپنے جو خاص طور پر جو خواتین ہیں پالیٹکس کے اندر آنا چاہتی ہیں، مختلف کیریئرز اپنانا چاہتی ہیں، تو سیاست کے اندر جتنا عرصہ بھی وہ رہیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنی پالیٹکس کی۔